السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اگر کسی کو گھٹنوں کا درد ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ کرسیاں نہیں ہیں ان پہ بیٹھ سکتا ہے۔ کسی کو 5 دفعہ آج کل گھٹنوں کا درد ہے، کسی کو کمر میں درد ہوتا ہے، وہ بیٹھ جائے اوپر، ایسا مسئلہ نہیں۔ بس دین یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے۔ کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کوشش یہ ہے۔ اگر ہو جائے تو معذرت کر لیجئے۔ اگلے دن ہمارے ساتھی قاری صفدر صاحب یہاں آئے ہیں، کہتے ہیں فلاں پیر صاحب بتا رہے تھے یہ کرو، فلاں کام کرو۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور ہنسو کھیلو، گناہ نہ کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ بھائی ٹھیک نہیں ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، گناہ نہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ یہ آدمی متقی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہی ہے جیسے آدمی بے وضو ہو جائے پھر وضو کر لے تو وہ پھر باوضو ہے، ایسے ہی اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لی تو پھر متقی ہے۔ سب درود شریف پڑھیں۔ وعلی آل سیدنا و مولانا وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھائی جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں گرمی سے ڈرتے ہوئے، وہ اندر آ جائے، انشاءاللہ گرمی نہیں لگے گی۔ اگر گرمی لگنی ہو تو پھر وہاں بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ٹھنڈ بنا دی ہے، آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجلس ذکر کی قائم ہونی تھی، اللہ پاک نے ٹھنڈ بنا دی۔ تو جو بھائی پیر بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ جائیں، انشاءاللہ گرمی کوئی محسوس ہو رہی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ باقی گرمی کا موسم ہے، گرمی تو لگے گی۔ تو جو قریب ہو کر بیٹھنا اس میں فائدہ بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے اور ہلکا ذکر کا اصول بھی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایسی مجلس بنا لیجئے جیسے پھول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھول بن کر اٹھیں گے۔ دیکھو نا، پھول ہوتا ہے جیسے چاروں، ایسے مجلس جو ہے آدمی دیکھ لے بیٹھتا ہوا، مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، اچھا کہاں لگتا، پیارا کہاں لگتا، تو پھول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا تعلق بھی اس ذات کے ساتھ ہے، اس ہستی کے ساتھ۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، جس کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا ہے، وہ کلام ہے علماء کو اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اللہ پاک نے اس سے گلاب کا پھول بنا دیا اور فرمایا جس نے میری خوشبو سونگنی ہو وہ گلاب کا پھول سونگ لے۔ تو ہمارا تعلق تو بھائی ایسی ہستی کے ساتھ ہے۔
ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی۔ بولو ماشاء اللہ، سبحان اللہ جی۔ ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی۔ آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ ہمارا تعلق تو بھائی وہاں ہے۔ اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وقال اللہ تعالی جل جلالہ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وفی الحدیث انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری مجلس ایسی ہونی چاہیے، ایک سبق جیسے سنا جاتا ہے پھر یاد کیا جاتا ہے، اور میں بھی یہ نیت کر لوں، آپ بھی کر لیں کہ یہ سبق ہم سب کو یاد ہو جائے۔ جو یہاں نیکی کی بات ہوتی ہے ہم اس کو اپنے معاشرے میں لے جا کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اس نیکی کو اپنے معاشرے میں کریں۔ دیکھو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ دینار کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر فرماتے کہ جب تک تجھے خرچ نہ کروں تو اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ علم پر جب تک عمل نہ ہو پھر نفع کیسے ہوگا؟ ہاں علم حاصل کرنے کا ثواب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں دو آدمی حسرت کریں گے، ایک وہ جس نے کمایا کھایا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، ایک وہ جس نے علم حاصل کیا اور اس پہ عمل نہ کیا، وہ بھی حسرت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، طالب علم بننا ضروری نہیں کہ مدرسہ کے اندر ہی آدمی جا کر داخلہ لے، ٹھیک ہے وہ بھی باضابطہ علم حاصل کرنے والے موجود ہوں، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان ہر مسلمان طالب علم ہے۔ انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، تو ساری امت سیکھنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں، معلم بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ تو جو علم واسطے سے بلا واسطہ جس طرح بھی امت تک پہنچا، امت نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں، ہر کوئی اس پہ عمل کرنے والا بن جائے، اس کی برکت سے دین کی بھوک لگ جائے، دین کا آدمی طالب بن جائے، اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں دین پہ چلنے والا بن جاؤں۔ بس یہ ایک نیت ہے، اور جو یہ چھوٹے اعمال کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو بڑے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی، اور جو یہ آسان اعمال کرے گا اللہ پاک اس کے لیے چاہے بڑے اعمال ہوں جو مشکل نظر آتے ہیں
وہ بھی اللہ پاک اس کو صرف آسان نہیں، آسان ترین کر دیں گے اس کے لیے۔ اور اللہ کی صحبت میں تو آسان ترین کیا، لذیذ ترین کر دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، بڑا برکت والا ہے، وہ صاحب جلال ہے، بزرگی والا ہے۔ اس کی ذات بھی تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بھی بابرکت ہے، اس کا نام بھی بابرکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت اتری، اس وقت خلا سے بادل چھٹ گئے مشرق کی طرف، سمجھو سارا خلا صاف ہو گیا، جیسے کہتے ہیں مطلع صاف ہے تو سورج اپنی پوری شعاؤں کے ساتھ نکلتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ شاعر لوگ کہتے ہیں مطلع کو جو پہلا مصرع ہو، آخری غزل کا جو مصرع ہو تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو خلا سے بادل جو ہیں مشرق کی طرف حدیث میں چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر اپنی طغیانی کو بھول کر خاموش ہو گیا، اور جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پہ شعلے برسائے گئے، اور اللہ پاک نے یہ آیت اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اپنا نام اتارا اور قسم کھائی کہ جس چیز پر بھی میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ڈالوں گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پر کچھ بھی نہیں لگتا، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ آپ کتاب کھولیں، کوئی کتاب جو بھی دین کے واسطے سے ہو یا مسلمان کی لکھی ہو، اس کے پہلے ورق پر اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی لکھی ہو چاہے کسی فن کی ہو تو وہ بھی اوپر لکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ہر صورت کو دیکھ، ایک ہی سوال، وہاں کیوں نہیں لکھی گئی علماء جانتے ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، کہ ہر صورت پر اس کی پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اور اللہ جل جلالہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر کام میں جو اچھا کام ہے اس میں بسم اللہ۔ تو جب ہم اللہ کا نام لیں گے، بار بار لیں گے، اللہ جل جلالہ نظر رحمت فرمائیں گے، نگاہ کرم فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کی تعریف کرنے والا وہ معلوم نہیں کرتے تو جو خالق دنیا ہے، جو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، نالائقوں پہ کرم کرنے والا ہے، وہ اس آدمی کو کیسے ضائع کر دے گا، تو اس پر کرم کیوں نہیں فرمائے گا؟ وہ بڑا کریم، اس کے کرم کی بارش ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس ماحول میں بھی ہوں، ہم جو ہے اللہ کا نام لینے والے بن جائیں۔ کیا جائے کہ دکان کھولنی ہے، تالا کھولنا ہے، چابی تو لگانی ہے، زبان بولتی ہوئی تھکتی نہیں، باقی اعضاء تھک جاتی ہیں، زبان ایسی ہے کہ یہ بولتی تھکتی نہیں ہے، اس کو چپ رہنا مشکل ہے، لیکن جو چپ ہو گیا وہ تو نجات پا گیا برا بولنے سے۔ تو بسم اللہ پڑھ لے، گاڑی کو چابی لگانی ہے، سلف مارنی ہے، بس کیا جائے بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ پڑھ لے کم از کم۔
ایسے ایک شیخ کی مجلس لگی ہوئی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ وہ شیخ جو تھے بزرگ آدمی عالم دین، بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک یہودی کی چھوٹی لڑکی وہ بھی کسی کونے پہ کھڑی تھی، وہ فضائل سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کے دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو گئی۔ فضائل سنے تو دین اسلام کی محبت دل میں آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب گھر میں گئی، فضائل سنے ہوئے تھے، برتن دھونے لگتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو کو روٹی دینے لگتی ہے تو بسم اللہ، دروازہ بند کرنے لگتی ہے تو بسم اللہ۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ چکی چلانے لگتی ہے تو بسم اللہ، آگ جلانے لگتی ہے تو بسم اللہ۔ ان کو پتہ چل گیا یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس کو دھمکایا، ڈرایا، سمجھایا، اسلام بیٹی ٹھیک مذہب نہیں ہے، کہنے لگے، لیکن اس کے دل میں یہ دین حق راسخ ہو چکا تھا، وہ بس اب عمل کر رہی تھی، جو اس کو پتا تھا اس میں عمل کر رہی تھی۔ تو وہ ان کے کہنے پہ نہ لگی، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، لیکن یہ دین ایسا ہے جب دل میں آ جائے، اس کے دل میں گھر کر جائے، بھئی جان تو نکل سکتی ہے، یہ دین نہیں نکل سکتا۔ دیکھو آدمی ارادہ ہو، ارادہ پکا ہو، دین سچا ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عمل سے روک نہیں سکتی۔ تو انہوں نے سوچا کسی طریقے سے اس بچی کو قتل کر دیا جائے، چلو ہماری بدنامی نہیں ہوگی، ہماری بلادری کہتی ہے مسلمان ہوگی بچی ان کی، تو وہ اس کو عار سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے۔ تو وہ جو اس کا باپ تھا، اس بچی کا باپ، وہ بادشاہ کا قریبی تھا، مور کی انگوٹھی اس کے پاس ہوتی تھی، یہ پہلے انگوٹھی ہوتی تھی اس پہ مور کا نشان لگا ہوتا، وہ مور لگاتے تھے بادشاہ، وہ انگوٹھی جو ہے یعنی مور اس کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے بادشاہ کی جو مور تھی اپنے پاس، اس نے اپنے بچی کو دے دی کہ میں صبح لے لوں گا، بچی کو دی، صبح لے لوں گا کہہ دیا، بچی نے بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ڈال دی، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ، ابو جان بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو اس کے والد نے جیب سے وہ مور نکال لی اور جا کر کہیں قریبی دریا تھا، دریا میں پھینک دی کہ چلو صبح کے وقت جب میں جانے لگوں گا دربار میں تو مور پوچھوں گا، یہ ملے گی نہیں اس کو، یہ دے گی نہیں، اس بہانے سے اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ بچی کے لیے یہ پروگرام بنا لیا قتل کا، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کی اللہ حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ تخت پر بٹھا کر سر میں جوتے مرائے اور آنکھ میں بٹھا کر جنت کے مزے دے، ایسی ذات بڑی ذات ہے۔ جب وہ عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جاتے ہیں اور ان کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں، اس کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں
مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. یہ نشان سجدہ ہے، کشکا نہیں. یہ نشان سجدہ ہے، کشکا نہیں. وہ کشکا لگاتے ہیں نا اوپر، ہندو لوگ آدمی لگاتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ تو نشان سجدہ ہے. یہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. تو بہرحال اس نے سوچا کہ اس طرح اس کو مار دوں گا. تو صبح وہ گیا بازار کی طرف، یا کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا، یا بازار سے اس نے ایک مچھلی لے لی. کہنے لگا چلو ناشتہ اس سے بنواتا ہوں. بچی کو دی، یہ بیٹی لو ناشتہ بناؤ، میں نے دربار میں جانا ہے. تو اس نے بسم اللہ پڑھا. بسم اللہ پڑھ کر وہ مچھلی لے لی، چھری لی، بسم اللہ پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو بیچ میں سے انگوٹھی نکل آئی. بسم اللہ پڑھ کر اس نے جیب میں ڈال لی. وہ کباب وغیرہ بنا لی. جب باپ نے کھا لیا، ناشتہ کر لیا، تو جاتے ہوئے کہتے وہ انگوٹھی لاؤ، انگوٹھی دو. تو اس نے بسم اللہ پڑھی، انگوٹھی نکال کر ابو کو دے دی، لو بسم اللہ. وہ حیران کہ یہ انگوٹھی میں کہاں پھینکی. لیکن یہ اس کا ایک نظام ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ مشرق کی طرف پھینکے تو مغرب میں چلا جائے. وہ قدرتوں والا ہے. بہرحال اس نے تو دریا میں پھینکی، لیکن وہ مچھلی کے منہ میں چلی گئی، اور مچھلی جو ہے وہ اسی کے گھر میں آ گئی. تو پھر کہنے لگا کہ بیٹی تو سچا، تیرا رب سچا، تیرا نبی سچا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے اپنا سنا دیا نا کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے تو وہ حیران ہو گیا، میں نے کیا کیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک سبق ہے. اگر آپ کو سبق یاد ہے تو الحمدللہ. پڑھتے ہی ہیں ہر مسلمان، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں. میں کہا کرتا ہوں کتنی بری بات ہے کہ کھانا اللہ کا ذکر کرے. حدیث سے یہ بات ملتی، کھانے والا اللہ کا ذکر نہ کرے. پنکھا چلانا ہے، بلب جلانا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں اللہ کا نام لو. بار بار اللہ کا نام لوگے تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام. اللہ پاک فرماتے تیرے رب کا نام بابرکت ہے. اور اللہ پاک نے قسم کھائی ہے جس چیز پر میرا نام لیا جائے برکت آ جائے گی. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. نہ یاد رہے کبھی تو ہٹ کر پڑھیں. پھر مثلا بیت الخلاء میں جانا ہے، حدیث میں آیا ہے بسم اللہ جو پڑھ کے داخل ہوتا ہے، دعا بھی ہے، تو شیاطین کے درمیان میں، اس کے درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے. بایاں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا ہے. اگر یاد نہیں رہا، آپ داخل ہو گئے دایاں پاؤں کے ساتھ، پیچھے ہٹیں، دایاں پاؤں کے ساتھ باہر نکلیں، پھر بایاں پاؤں کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے داخل ہوں. ایک مرتبہ شیطان بلائے گا، جب 2 مرتبہ وہ عمل کرے گا تو کہے گا یہ اتنے ایک مرتبہ بلایا، 2 عمل کر لیے، اب اس کو نہ بلاؤ. ایسے مسجد میں بھی داخل ہوتے ہوئے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. گھر میں جاتے ہوئے بھی ہمیں یہی سکھایا گیا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اتنا بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے، قدم مبارک پیر جو رکھتے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ اور آسمان کی طرف دیکھتے. یہ اس حدیث میں اتنا صرف آیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ. دوسری میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی یہ اللہ کا بار بار نام لیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کو بیٹھنا بھی نہیں ہے. دیکھو بھینس، دیہاتی لوگ ہم بھینس باندھتے ہوئے، دودھ نکالتے ہوئے، چارہ ڈالتے ہوئے
ہمیں کون سی مشکل ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بھینس کے دودھ میں بھی برکت ہوگی، جو وہ پیے گا انشاءاللہ اس کی روح میں تازگی آئے گی، اور بسم اللہ کی برکت سے روحانی طاقت آئے گی۔ اس لیے یہ ایک سبق ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے نا، اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یاد ہو جائے۔ دیکھو ایک آدمی جا رہا ہو نا، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کی، جو کتاب لکھی نا جب بسم اللہ کی فضیلت و برکات، تو ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہو، پیچھے سے اس کا نام کوئی لے تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے، وہ پیچھے سے مڑ کر دیکھتا کون ہے مجھے بلانے والا، تو ایک آدمی بار بار اللہ کا نام لے، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وہ بھی اس کی طرف دیکھے۔ اس لیے ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسرا عمل یہ ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ نے یہ نظر عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچیں جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو وہ بیچارے کتنی حسرت کرتے ہیں۔ جہان کہتے نا، نگاہ ہے، نظر ہے تو جہان ہے۔ جہان کو دیکھنا ہو نظر کے ساتھ، اللہ پاک منع نہیں فرماتے صرف چند چیزوں سے کہ فلاں کو نہیں دیکھنا، کسی کی بہو بیٹی ہے غلط نظر نہ اٹھائیں، نہ دیکھیں، اگر نظر پڑی ہے فوراً اپنی نظر کو بچائیں، پھیر لیں۔ نظر پڑ گئی ہے، نظر پھیر لے آدمی فوراً، تاڑن وہ جیسے ایکسرے لیتے ہیں ایسا نہ ہو، بس نظر پڑی پھیر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ اس آدمی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث قدسی ہے کہ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں نظر زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو من تارا کا مخافتی، جو میرے خوف سے نظر کو بچا لے، ابدلتہ ایمان یاجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو پائے گا، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو جنت المعلیٰ میں سوئے ہوئے ہیں، جو ان کی شرح ہے مشکوٰۃ شریف کی مرقات، اس کے حوالے سے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لے گا، وہ اپنا ایمان لے کر جو ہے قبر میں جائے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک جس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے شرح میں یہ بات فرمائی، لیکن میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، حضرت مفتی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی کہ جس کو ایمان کی حلاوت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اس کو مرنے سے پہلے اللہ پاک اعمال خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا آدمی یار یہ عمل ٹھیک نہیں کر رہا، جو نظر کو بچاتا ہے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، مرنے سے پہلے جس کو حلاوت نصیب ہوگی اللہ پاک اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اس کو بھی اللہ پاک ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو اس کے پڑوسی آس پاس والے ہیں وہ مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر کریں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ نظر کا بچانا آج اس دور کے اندر جو یہ عمل کر لے گا، اللہ پاک دین پر ہم چلنا آسان کر دیں گے، گناہوں سے بچنا اللہ پاک آسان کر دیں گے، کیونکہ وعدہ ہے ذالک ازکی لہم، کہ اس میں مومنین کے لیے بڑی ستھرائی ہے، تزکیہ نفس ہے اس میں، یعنی کہ انسان جو ہے جو یہ نظر بچاتا ہے اللہ پاک اس کا ظاہر و باطن کو پاک فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر و باطن جب پاک ہوں گے، پاک اعمال کرنے کو جی چاہے گا۔
اور اس پر بھی اللہ پاک نے لوگوں کو کیا کچھ عطا فرمایا. بہت انعامات عطا فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک علاقے میں گئے. ایک شہر کو فتح کرنا تھا. شہر عیسائیوں کا تھا، یہ نصرانیوں کا تھا. تو ان کے پادریوں نے کہا کہ تم راستے میں اور یہاں لڑکیاں کھڑی کر دو. یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ فحشہ قسم کی، وہ راستے میں کھڑی کر دو. وہ اگر مسلمان ان کی طرف دیکھ لیں گے تو تم مغلوب نہیں ہو سکتے ان سے، وہ غالب نہیں ہو سکتے. تو غیر آج بھی اس طرح کے ہیلے کر رہا ہے، مسلمانوں کو خراب کرنے کی اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. اللہ سب کو بچائے. تو جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، تابعین بھی تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو ان کے امیر نے صرف اتنی آیت سنائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ پاک کا حکم ہے میرے محبوب مومنین کو یہ آپ فرما دیں، بتا دیں کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں. یعنی سامنے کوئی جہاں دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں ان کی طرف نہ دیکھیں، کسی بہو بیٹی نہ دیکھیں. یہ آیت سنا دی اور دشمن بتا دیا کہ دشمن یہ حملہ اس طرح کا کرنا چاہتا ہے. بس صحابہ کرام آ رہے ہیں، شہر میں داخل ہوئے. لڑکیاں راستے میں کھڑی ہیں، کوئی کوٹھے پہ کھڑی ہے، کوئی راستے میں کھڑی ہے. بس یہ جا رہے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کر کے، یہ نیچے دیکھ کر جا رہے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں بھائی، جنہوں نے آمنہ کے در یتیم کو دیکھ لیا وہ فانی حسن کو کہاں دیکھے. بہرحال اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بقول ان کی فرماتے ہیں ایک لڑکی نے کہا، گانا بھی گا رہے ہیں، بلا بھی رہی ہیں، لیکن صحابہ کرام ادھر دیکھتے ہی نہیں. تو ایک لڑکی نے اکتا کے کہا غصے میں، تم بہرے ہو سنتے نہیں. صحابہ کرام جا رہے ہیں. اور دوسرے کہتی ہے تم اندھے ہو دیکھتے نہیں. تو صحابہ کرام جا رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آیا ہے کہ جو مرد اس لیے زینت کرتے ہیں کہ اجنبی مجھے عورتیں دیکھیں گی، میری طرف مائل ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے معراج کی رات میں کہ ان کے بدن کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں. وہ زینت اپنی بیوی کے لیے تو کر سکتا ہے، زینت اپنے دوستوں کے لیے تو کر سکتا ہے، زینت اپنی یعنی خوبصورتی جو ہے وہ اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ لوگوں کی عورتیں، اجنبی عورتیں میری طرف میل ہوں، فیشن اس لیے بناتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بدن کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. اور فرمایا میں کنویں پر گیا تو اس کنویں سے بڑی بدبو اٹھ رہی تھی، تو اس میں عورتیں تھیں. پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتی تھیں کہ غیر مرد، اجنبی مرد ہماری طرف دیکھیں، یہ اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو باہر صحابہ کرام جو ہے بس جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اندھے ہیں دیکھتے نہیں. صحابہ کرام جا رہے ہیں. آمن الدین قاسمی نے کہا اللہ اس کی قبر کو منور کرے، وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں. درانہ کہتے ہیں چمکتا ہوا. وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا. وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں. یہ اندھیری تو تھا وہاں، گناہوں کا اندھیرا تھا.
وہ اندھیروں میں بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا. ندیاں بن کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں، ریگزاروں میں بھی بہتا ہے دریا تیرا. شرق اور غرب کے گلستانوں کو، شرق اور غرب کے گلستانوں کو آج بھی نکھتیں بانٹتا ہے صحرا تیرا. ان کو بھی خوشبوئیں جو ہیں وہ صحرا تیرا جو ہے وہ بانٹ رہا ہے. تو بھارت صحابہ کرام گزر رہے ہیں، تو ایک ان میں سے بولی کہتی ہے یہ کتنے باحیا لوگ ہیں. اب طبیعتیں بدل گئی، یہ کتنے باحیا لوگ ہیں. چوتھی کہتی ہے ان کا آقا کتنا باحیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ کے اندر حیا تھا. تو جو صحابہ کے نام جا رہے ہیں پیچھے سے وہ بھی کہہ رہی ہیں اور جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو ہمیں بھی پڑھا دو، جن کے غلام تم ہو ہمیں بھی ان کا غلام بنا دو. تو یہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں نظر کی پاکیزگی ہے کہ کفر بھی ان کے دل سے جو ہے وہ بھاگ گیا. ان کی طبیعتوں سے کفر جو ہے، کفر کا اندھیرا بھاگ گیا. صرف صحابہ کرام کو دیکھے تو اس لیے جو ہے ایک سبق یہ بھی یاد کر لیں کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. دیکھو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو کارگزاری آ کر سناتے ہیں کہ یہاں آئے اور تعلق جوڑا. نہیں جی، یقین کریں پولیس میں بھی لوگ آئے کہ پولیس میں کیسی ڈیوٹی ہوتی ہے. پولیس میں رہنے والے بھی آ کر انہوں نے بتایا کہ استاد جی یہاں پر قاری صاحب ہم آئے اور بتایا مجھے بھی امید ہوتی ہے جو مجاہدہ کر کے آتا ہے اللہ اس کو توفیق دیں گے. تو کہتے ہیں اب تو جی ہم ڈیوٹی پر کھڑے ہوں، سامنے سے کسی کی بہو بیٹی آ جائے تو ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں یا اپنی نظر جھکا لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. یہ صرف یہ ہے کہ یہ نیک مجلسوں کی برکت ہے. یہ دیکھو یہاں پر دنیاوی فائدہ بھی ہے الحمدللہ. یہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں پچھلی مجلسوں میں ایک مجلس میں میری ٹانگ کو درد تھا بڑا سخت، تو یہاں میں بیٹھا میں نے نیت کی کہ آئندہ انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ مجلس میں بیٹھوں گا، یہاں جو ہے حاضری دوں گا. یہ میں نے نیت کی لی، کوئی عذر نہ ہوا تو انشاءاللہ میں آؤں گا. یا اللہ میری درد ٹھیک فرما دے. کہتے ہیں یہاں سے میں اٹھا میری درد ٹھیک، اس دن کے بعد مجھے درد ہوئی ہی نہیں ہے. یہ دنیاوی فائدہ ہے. کارگزاری دیکھو مجلس کی لوگ آتے جاتے ہیں، ایسے ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، کوشش کریں. اجتماع کا اپنا اثر ہوتا ہے. ویسے لوگ الحمدللہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ہماری دعائیں ہوتی ہیں یا اللہ کسی کو معروم نہ کرنا، اللہ کسی کو معروم نہ کرنا، اللہ کسی کو معروم نہ کرنا. سب کہہ دو آمین. میں گجرات میں گیا تھا، مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی ملا تو کہنے لگا حضرت آپ مجھے کوئی اپنے الفاظوں میں پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں پہچانا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مجلس میں گیا تھا تو یہ داڑھی ہمیں نصیب ہو گئی ہے، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں یہ مجالس جو نیک ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ اسی لیے قائم کی جاتی ہے اللہ ہماری نیت کو ٹھیک فرما دے کہ بھائی ہم نیکی کی طرف مائل ہو جائیں. اور تیسری بات ہے یہ مختصر کہ بھائی نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس سے مسافہ کریں، اس کے پاس بیٹھیں. اگر کہیں موقع نہیں ملا تو مسجد میں 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ جائیں، مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں یا ویسے ہی بیٹھ جائیں. حدیث میں آتا ہے مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے، یعنی ایسا ہے جیسا وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فرمایا ہے، پہلے تو کسی بزرگ کا مقولہ جو ہے لکھا ہے ملفوظ کہ پہلے تو اللہ کے ساتھ رہو، اگر اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو. مطلب کہ ہر وقت اس کے احکام کو پورا کرتے رہو، اس کا خیال ہو کہ اب اللہ کا حکم کیا ہے، اب اللہ کا کیا حکم ہے.
نہیں ہے تو نیک مجلس میں کسی نیک آدمی کو اختیار کر ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بنا لو، ان کے ساتھ دوستی لگا لو، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس پہ کچھ پیسے بھی نہیں لگتے، تو انشاءاللہ کریں گے نا، کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، آج تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی طرف کون عزت والے ہیں، کون عزت والے ہیں۔ آج تمہیں بتایا جاتا ہے کون عزت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کرتے ہیں کہ من، حدیث کے الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ درود شریف کی برکت سے ہمیں وہ یاد دلا دے، من آل الکرم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون عزت والے لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا مجالس الذکر فی المساجد، وہ مجلس مسجد میں ذکر کی مجلسیں جو قائم کرنے والے ہیں، حلقہ لگانے والے ہیں، فرمایا وہ عزت والے ہوں گے۔ تو الحمدللہ کسی مقام کی جو ہے یہ نسبت ہمیں بھی حاصل ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو ذکر کا حلقہ جو ہے اس کے کتنے فضائل ہیں بھائی۔ یہاں تو جو کوئی آ کر ویسے ہی بیٹھ گیا، جیسے حدیث آپ سن چکے ہیں، حکم ہوتا ہے اس کو بھی، فضیلت یہ سنائی جاتی ہے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں تو میں کہتا ہوں، ابھی آج سوچ رہا تھا کوئی ویسے پیچھے کوئی 1-2 مرتبہ چوری ہوئی ہے اس کی، وہ کوئی جوتا چوری کر کے لے گئے، لیکن وہ آتا رہا تو انشاءاللہ اس کا بھی رخ سیدھا ہو جائے گا۔ وہ جوتا آگے پیچھے تو پتہ نہیں کر دے، لیکن ابھی کو نہیں اٹھاتا، ایک دفعہ سمجھایا ہے، لیکن کوئی اپنے مطلب کے لیے آیا یہاں، اس کو بھی اللہ اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے۔ تو یہ کلمہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہے، دلائل الخیرات کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ عرش کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وہ ہلنے لگا، کانپنے لگا، تو اللہ پاک نے عرش پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس طرح یہ مجلس ذکر یہاں پر سنی گئی ہے اس طرح مختلف علاقوں میں بھی سنی گئی ہے۔ دریا خان ضلع بکر، جرمنی مسقط فیصل آباد، 47 چک ضلع بکر، سوات افغانستان، ملک وال منڈی بہاؤالدین اٹلی، پھالیا کٹیا فارم انگلینڈ، دبئی گجرانوالہ، گنیا مانگٹ موسیٰ کلاں بکھر۔ اور کچھ حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے۔ محمد عالم سوات سے ہیں، حافظ فاروق صاحب، حافظ محسن صاحب فیصل آباد سے، حافظ محسن صاحب منڈی بہاؤالدین سے، بھائی ذیشان صاحب اور قاری زوار الحق صاحب اور بھائی سیف اللہ صاحب نے۔ اور کچھ اعلانات سماعت فرما لیں۔ برآمدے کے اندر حضرت کے واعظ پڑھے ہیں، وہ لے کے جائیے گا اور کوشش کریں کہ خود بھی پڑھیں اور اپنے جو دوست احباب جاننے والے ہیں ان کو بھی پڑھنے کے لیے دیں۔ اور کھانا مدرسے کے اندر لگا ہوا ہے، وہ بھی کھا کے جائیے گا۔ اور عشاء کی نماز انشاءاللہ تعالی 9:25 پہ ادا کی جائے گی۔ اور اگلی مجلس ذکر انشاءاللہ تعالی 3 اگست بروز جمعرات کو منعقد ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام۔